ہم عام طور پر اپنے جسم کو صرف اس وقت اہمیت دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم ہر وقت خاموشی سے اپنی مرمت کرتا رہتا ہے۔ روزہ اس مرمت کے عمل کو مزید مؤثر بنا دیتا ہے۔ جب ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں تو جسم کا زیادہ تر وقت کھانے کو ہضم کرنے میں گزرتا ہے، لیکن جب ہم کچھ گھنٹوں کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو جسم کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی توانائی کو مرمت اور صفائی کے عمل میں استعمال کرے۔ سائنس میں اس عمل کو آٹوفجی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم اپنے پرانے، کمزور یا خراب خلیات کو ختم کرتا ہے اور نئے اور بہتر خلیات بناتا ہے۔ یہ عمل جسم کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ یہ سوزش کو کم کرتا ہے، مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور عمر کے بڑھنے کے عمل اور بڑھاپے کی رفتار کو بھی سست کر سکتا ہے۔ یہ دراصل جسم کا اپنا ایک قدرتی صفائی اور تجدید کا نظام ہے جو اسے صحت مند اور متوازن رکھتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ قدرتی موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمارا جسم خود کو دوبارہ متوازن کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم افطار میں حد سے زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اگر ہم افطار میں جسم پر اچانک زیادہ بوجھ ڈال دیں تو اس مرمت کا فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ کھانا جسم کو اس قدرتی عمل کو جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ صرف روح کی تربیت نہیں بلکہ جسم کی بھی تجدید ہے۔ یہ جسم کو ایک ایسا موقع دیتا ہے جہاں وہ رک کر خود کو دوبارہ سنوار سکے، صاف کر سکے اور مضبوط بنا سکے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت صرف مسلسل چلتے رہنے میں نہیں ہوتی، بلکہ شعور کے ساتھ رکنے، خود کو سنبھالنے اور خود کو دوبارہ بحال کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ روزہ دراصل جسم اور روح دونوں کے لیے ایک قدرتی ری سیٹ ہے، ایک ایسا نظام جو اللہ نے ہماری حفاظت، ہماری صحت اور ہماری بہتری کے لیے رکھا ہے۔ اور شاید روزے کی ایک گہری حقیقت یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم پر رکتا ہے تو اس کا جسم بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کی روح بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔